نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی تعلیمات کے حوالے سے جو اسلوب اور انداز تھا اس پر چند باتیں عرض کروں کہ اخلاقیات کی تعلیم اور اخلاقیات کا صحیح تصور یہ ایک پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان اخلاقی تعلیمات کو کون پیش کر رہا ہے اور کس انداز میں پیش کر رہا ہے، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور قرآن کہتا ہے وانک لعلی خلق عظیم، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول معلم اخلاق بن کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ نبی کی بلکہ تمام انبیاء کی بعثت کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں ایک بڑا اعتقادات اور ایمانیات کے بعد اخلاقیات ایک بڑا منصب ہے کہ وہ لوگوں کو اخلاقی تعلیمات دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ نبی وہ ہیں جو تمہیں کتاب کی حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس مین تزکیہ اخلاق، کہ آدمی قد بت سے نہیں بلکہ اپنے کریکٹر سے بڑا ہوتا ہے، کردار سے بڑا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو جن اخلاقی اقدار کی تعلیم ارشاد فرمائی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اور انداز اختیار کیا یہ ہم سب کے لیے ایک مثالی طریقہ ہے۔ یعنی گھر کے اندر ہم نے کیسے اپنے افراد خاندان کے ساتھ اور اپنے کولیگز کے ساتھ اور زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر جہاں جہاں بھی ہمارا تعلق اور وابستگی ہے، ہم اگر کوئی اخلاقی برائی دیکھیں تو اس میں ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، اس میں وہ ساری چیزیں ہم اس آئینے کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم اخلاق ہے، اور جو اخلاق کی تعلیم دے اس کے لیے نرمی بھی اور سختی دونوں بڑی ضروری ہے۔ نیلی نرمی ہوگی تو بھی مسائل کھڑے ہیں، اور اگر صرف سختی ہی سختی ہوگی تو اس سے بھی مسائل کھڑے ہیں۔ انسانی نفسیات، انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ نرمی کو بھی پسند کرتا ہے اور بسا اوقات سختی بھی ضروری ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کردار کے بارے میں فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ جہاں اپنی ذات کا معاملہ آیا تو اللہ کے رسول نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، ہمیشہ معاف فرمایا۔ لیکن جہاں معاملہ اللہ کی حدود کے توڑنے کا ہوا تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت حکمران اور بحیثیت قاضی پھر آپ نے اللہ کی حد کو اور اللہ کے حکم کو نافذ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مشہور واقعہ ہے کہ قریش کی ایک عورت نے چوری کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، کچھ لوگوں نے سفارش کی نا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم دیتا۔ لو فاطمہ بنت محمد فعلت ذلک لقطعت یدہا، تو میں اس کا ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم دیتا۔ یعنی اللہ کی حدود کے معاملے میں یہ سختی آپ کو نظر آئے گی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ دونوں چیزیں، نرمی کا حال یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آدمی حاضر ہوا، آداب سے پوری طرح واقف نہیں تھا۔ حضور کے پیچھے نماز پڑھی، مسجد نبوی حاجت ہوئی تو مسجد نبوی کی ایک کونے میں چلا گیا پیشاب کرنے کے لیے، صحابہ دوڑے اس کو مارنے کے لیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا رک جاؤ، بلکہ اس کو فارغ ہونے دو، یہ بھی نہیں کہ اس کو آواز دے کے روک دو، فارغ ہونے دو۔ اور جب وہ فارغ ہو گیا تو پھر آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اتنی نرمی کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی اور اس کو سمجھایا کہ بندہ خدا یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، اس طرح کے معاملات کے لیے نہیں ہے، آپ یہ کام کہیں باہر جا کر کیجیے۔ اور پھر اس کو اتنی نرمی سے سمجھایا کہ بات اس کو سمجھ آ گئی، اور صحابہ سے کہا کہ تم جاؤ اور وہاں پر پانی کے ڈھول بہا دو۔ یعنی سختی بھی ہے، اور جہاں ضرورت ہے ایک ماہر جراح کی طرح کہ جس کے ایک ہاتھ میں مرہم ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ کے اندر نشتر ہوتا ہے، کہ وہ ضروری جہاں سمجھتا ہے وہاں وہ اپنے اس اوزار کے ساتھ اس حصے کو کاٹنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہی رحم کا تقاضا ہوتا ہے۔ مریض سے ہمدردی یہی ہے کہ جب ضروری ہو تو اس کے جسم کے اس حصے کو الگ کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ایک حصے کے اندر آنے والی خرابی کی وجہ سے پورا جسم ہی متاثر ہو جائے۔ اور دوسری طرف مرہم بھی ہاتھ میں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں لوگوں کو اخلاقی اقدار کی تعلیم